الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ پوترتا سے سمبندھت پاٹھ کرم کی شرنکھلا کے آج کے کال کھنڈ میں انشاءاللہ ہم اس وشے پر چرچا کریں گے کہ وہ کون سے کاری ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب عربک بھاشا کا شبد ہے۔ اس کا ارتھ ہے کہ وہ کام، وہ کاری جس کے کرنے پر پنیہ کی پراپتی ہوگی اور نہ کرنے پر کوئی دوش نہیں ہے، لیکن ویکتی اس پنیہ سے ونچت رہ جائے گا۔ تو اگر وہ پنیہ پراپت کرنا چاہتا ہے تو مستحب کاری کو اپنائے اور کرے۔ تو جو کاری جن سے پرتھم یا جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، ان میں پہلی چیز ہے اللہ عز و جل کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو اسمرن کرنا۔ اس کا پرماڑ مہاجر پتر قنفذ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے سلام کیا جبکہ آپ وضو کر رہے تھے اور ابھی آپ کا وضو پورا نہیں ہوا تھا، سماپت نہیں ہوا تھا۔ تو وضو کے بیچ میں اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو پورا کر لیا۔ وضو پورا کرنے کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے کہا، میں نے اس کارن تمہیں سلام کا جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں طہارت کے بنا، وضو کے بنا اللہ کا اسمرن کروں، اللہ کو یاد کروں۔ تو یہ میرے لیے اروچت کاری تھا، ناپسندیدہ کام تھا۔ اس سے گیات ہوتا ہے کہ وضو کر کے ہی اللہ کا اسمرن کرنا مستحب ہے۔ واللہ اعلم۔ تو یہ پہلا کاری ہے۔ اور دوسرا کاری ہے نندرا، نیند لینا۔ اس کا پرماڑ برا پتر عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے آدیش دیا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو اسی پرکار وضو کرو جس پرکار صلاۃ کے لیے وضو کرتے ہو۔ پھر اپنے داہنے کروٹ لیٹ جاؤ اور یہ پرارتھنا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ پرارتھنا کرنے کے بعد سوئے اور اسی رات اگر اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہ سوبھاوک پراکرتی دھرم اسلام پر مرے گا، اور اس کارن سب سے انتم بات نیند سے پہلے جو ہو وہ
یہی ہونی چاہیے، یعنی اسی پرارتھنا کے بعد پھر چپ چاپ سو جانا چاہیے۔ اس حدیث کا الیکھ امام بخاری، امام مسلم نے کیا ہے اور یہ متفق علیہ ہے۔ اس پرارتھنا کا ارتھ یہ ہے کہ ہے اللہ، میں اپنی جان تجھ کو سمرپت کرتا ہوں اور میں اپنے مکھڑے کو تیری اور موڑ دیتا ہوں اور اپنا سارا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھی کو اپنا سہارا اور آسرا بناتا ہوں، اور مجھ کو تجھ سے ہی لالسا ہے اور تجھ سے ہی بھے ہے۔ تیرے اترکت میرے لیے کوئی سرکشا کا اور کوئی مکتی کا استھان نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیری اس پستک پر وشواس کرتا ہوں جس کو تو نے اوترت کیا ہے، اور اس نبی اور پیغمبر اور سندیشٹا پر میں وشواس کرتا ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے۔ تو نیند لینے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ یہ ہوا دوسرا کاری۔ تیسرا کاری ہے جنابت، ارتھات جس سمے مسلمان منش پر، مسلمان ویکتی پر نہانا انیوار ہوتا ہے، اشنان کرنا اوشیہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں، ایسی استھتی میں جب وہ جنبی ہو اور ابھی اس نے اشنان نہ کیا ہو اور اس کی اچھا ہو کہ کچھ کھائے، کچھ پیے یا سوئے یا پنہ سمبھوگ کرے، تو ایسی استھتی میں اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اس سمبندھ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ورنت ہے کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی استھتی میں ہوتے، جنبی ہوتے، اور آپ کو کچھ کھانے پینے کی اچھا ہوتی یا سونے کی اچھا ہوتی، تو آپ اسی پرکار وضو کر لیتے جس پرکار صلاۃ کے لیے وضو کرتے تھے۔ اس حدیث کا الیکھ امام مسلم نے کیا ہے، حدیث سنکھیا ہے 305۔ اور عمار پتر یاسر رضی اللہ عنہ سے ورنت ہے کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی ویکتی کے لیے انومتی دی ہے کہ یدی وہ کچھ کھانا چاہے یا پینا چاہے یا سونا چاہے تو صلاۃ کے وضو کے پرکار وضو کر لے۔ یہ حدیث بھی سدھ ہے اور اسے امام ابو داؤد نے اس کا الیکھ کیا ہے، حدیث سنکھیا ہے 222۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ورنت ہے کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا، جب تم میں سے کوئی ویکتی اپنی پتنی کے پاس جائے، یعنی سہواس کرنے کے لیے، سمبھوگ کرنے کے لیے، اور سمبھوگ کر لے اور پنہ سمبھوگ کرنے کی اچھا ہو تو اس بیچ میں وضو کر لے۔ یہ حدیث بھی سدھ ہے اور صحیح الجامع میں اس کا الیکھ ہے، اس کی سنکھیا ہے 263۔ تو یہ 3 کاری ہو گئے جس سمے وضو کرنا مستحب ہے۔ چوتھا کاری ہے غسل سے پرتھم، اشنان سے پرتھم، نہانے سے پہلے، چاہے یہ اشنان فرض ہو یا مستحب ہو، یعنی وہ اشنان کرنا اوشیک ہو، انیوار ہو، یا اس کے کرنے پہ پن پراپت ہونے والا ہو اور چھوڑ دینے پر کوئی دوش نہ ہو، تو فرض ہو یا مستحب ہو، کیسا بھی اشنان ہو، اس سے پرتھم تتکال وضو کر کے پھر اشنان کرنا یہ مستحب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ورنت ہے کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی استھتی میں جب آپ اشنان کرتے تو آپ
وضو سے پرارمبھ کرتے آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنے گپت استھان کو پہلے دھوتے، اپنے لنگ کو اچھی طرح سے دھوتے، اور اس کے پشچات آپ اسی پرکار وضو کرتے جس پرکار صلاۃ کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کا الیخ کیا ہے، حدیث سنکھیا ہے 316۔ اور آج ہم نے کل 4 کاریہ بتائے جن کے سمے وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ کچھ اور کاریہ ہیں جس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تو جن کاریہ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے اس میں سے پہلا ہے اللہ عز و جل کا اسمرن کرنا، دوسرا ہے نیند لینا، اور تیسرا ہے جنابت کی استھتی میں، اور چوتھا ہے اشنان سے پرتھم، اور پانچواں اور اس کے بعد ہم اگلے کال کھنڈ میں اس کی چرچا کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔